الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ایک پل کی تھی حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا بعد از حمد و صلات کے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اس مالک کائنات نے اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے اوپر یہ فضل کیا کرم کیا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں کے ذکر کے لیے ہمیں پاکیزہ مقام مسجد میں اس مقصد کے لیے جمع ہونے کی سعادت سے نوازا اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم سب کا آنا مل بیٹھنا آپ کی پاک بارگاہ میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے قبلہ کاری حسن صاحب ہمیشہ کی طرح خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں خوبصورت ساؤنڈ ہر چیز ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور اس محفل پاک میں مجھ جیسے طالب علم کو آپ نے سبق سنانے کا موقع فراہم کیا اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائے آپ خود ایک بہترین عالم دین ہیں آپ کے ہوتے ہوئے مجھ جیسا ناچیز گفتگو کرے یقیناً یہ سورج کے آگے چراغ دکھانے کی بات ہے اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے عزیزان محترم لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے مختصر گفتگو میں نے جن 3 آیات کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے نجران کے کچھ عیسائی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں
عیسائی کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے بھی کوئی دنیا میں آیا ہو؟ یعنی ان کا یہاں پر اعتراض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ ہمارا رب ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. عیسائی کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے بھی کوئی پیدا ہوا ہو؟ یعنی ان کا مطلب یہاں پر یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عیسائیو تم مجھے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ عیسائی کہنے لگے وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نجران کے عیسائیوں سے فرمایا اے عیسائیو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا مٹی سے. ثم قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا کن ہو جا، فیکون تو ہو گئے. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تم اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. یہ تمہیں تعجب نظر نہیں آ رہا؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا تو ان کو رب کا تم نے بیٹا کیسے بنا دیا؟ اگلی آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں بیان کر سکتا تھا، وقت تھوڑا، میں جلدی تھوڑا سا سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آگے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سچ تیرے رب کی طرف سے ہے، اے سننے والے شک نہ کرنا اس میں، اے سننے والے اس میں شک نہ کرنا. آپ پنجابی جانتے ہوں گے، ہماری پنجابی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے قاری صاحب، جدوں بدبختی غالب ہو جاوے نا پھر بندے کچھ سمجھ نہیں لگنی. بدبختی جب غالب آ جائے پھر دلائل کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو پھر بندہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ یقیناً وہی مثال یہاں پر بھی ہے. دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، زنگ لگ چکا ہے، آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں. اتنے بڑے دلائل کا جب انہوں نے رد کر دیا اب آگے کوئی چیز بچتی نہیں تھی. رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. جب یہ دلیلیں تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے جد تانوں بھوک نہیں لگی نا پھر ذرا ہاتھ چک کے آکھو نا سبحان اللہ. ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تیسری آیت مبارکہ نازل ہوئی. فرمایا جب یہ دلائل تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں. علم آ جانے کے باوجود جب تم یہ اتنی دلیلیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو جاؤ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اب تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں. ثم نبتہل تم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے. یہ مباہلے کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا. تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مجادلہ، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ. مجادلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی دلائل لے کر آ جائیں، میں بھی دلائل لے کر آ جاؤں. آپ میری سننے کے لیے تیار نہیں، میں اپنی منوانے کے تیار ہوں، آپ اپنی منوانے کے، کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریقین کسی جگہ جمع ہو، کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہو، دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ دونوں میں سے جو سچا ہوگا نا، یعنی جس کے دلائل اچھے ہوں گے وہ جو ہے وہ قبول کرے گا اصلاح کو.
اس کو مناظرہ کہتے ہیں. اور مباہلہ اس سے اوپر والا درجہ ہے مباہلہ، کہ دو فریقین جب کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہو جائے تو وہ جمع ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر لعنت، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت. دوسرا بھی اس طرح کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں سے فرمایا تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آ جاتے، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آ جاتے ہیں. وقت تھوڑا، میں جلدی آپ کو تھوڑا سا سبق سنانا ہے. عشاء بھی حسن بھائی فرما رہے تھے ہم نے وقت پہ پڑھنی ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عیسائیوں سے فرمایا کہ آؤ مباہلے کے لیے. عیسائیوں نے وقتی طور حامی بھر لی، بھائی ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے مباہلہ، ہم بھی آ جائیں گے، آپ بھی آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے. آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا رکھا ہے. حضرت امام حسین نے میرے حضور کی انگلی پکڑی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے حضور کے پیچھے ہیں، اور پھر آپ کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنی ہے. تم نے کیا کہنی ہے؟ آمین. تم نے آمین کہنی ہے. اب جب یہ پاکیزہ جماعت ذرا تصور تو کرو نا، انہی کو پنج تن پاک کہتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اچھا کئی یہاں سے کہتے ہیں صرف تم انہی کو پنج تن پاک کہتے ہو، بقیہ بھی پاک ہے نا، بقیہ کیا ناپاک ہے. مثلا میں کہتا ہوں بھائی علامہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. کیا اس کا مطلب کوئی یہ لے سکتا ہے کہ تم سارے گندے بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی لے سکتا ہے؟ پنج تن پاک ساری پاک ہیں، لیکن ان پانچوں کی شان سب سے جدا گانا ہے. سب کی ہم کہتے ہیں حق چار یار، سارے صحابہ حق پر ہیں، لیکن ان چاروں کا سب میں مقام افضل اور اعلیٰ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پاکیزہ ہستیوں کو لے کر آ رہے ہیں نا، تو ادھر عیسائیوں نے جو ان کا سب سے بڑا پوپ تھا، پادری تھا، اس کے پاس گئے، اس سے مشورہ کرنے لگے بتاؤ بھائی ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں مباہلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ جو ان کا عیسائی تھا، سب سے بڑا پادری تھا، ان کا عالم تھا، اس نے جب یہ خوبصورت چہرے دیکھے تو یہ خوبصورت چہروں کی زیارت کر کے وہ عیسائی کہنے لگا، ان کا جو عالم تھا وہ کہنے لگا میں ایسے پاکیزہ اور خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا ان کے ساتھ کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا. اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا اللہ کی قسم عیسائی ساری دنیا سے مٹا دیے جائیں گے. ان کی دعا پر جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھے گی. یہ وہ خوبصورت چہرے ہیں، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دیں تو ان کے حکم پر پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں. آج کہتے ہیں جی وہ امام علی مقام میدان کربلا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. میں نے کہا وہ پانی پینے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ پانی پینے کے لیے آئے ہی نہیں تھے. ایک نظریہ لے کر امام علی مقام میدان کربلا میں آئے تھے، پانی لینے کے لیے نہیں آئے تھے. پانی کا اگر وہ سوال کر دیتے، اللہ کی قسم ہم سنی ہیں، ہمارا یقین ہے کہ نہر فرات چل کر میرے امام کے قدم چوما کرتے. لیکن وہ پانی پینے نہیں آئے. وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت ظلمت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی. امام علی مقام میدان کربلا میں آئے کیوں؟ آج تک آپ علماء سے گفتگو سنتے رہتے ہیں، مثبت علماء کرام یقیناً کربلا کے حقائق کو صحیح معنوں میں بیان کرتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں بہت سارے لوگوں کا مقصد ہی ہوتا ہے رونا رولانا، ٹھیک ہے، لنگر کھانا پینا، نعرے مار کے تو بس چلے جاؤ. بھائی کربلا کا مقصد بھی تو بیان کرو. امام علی مقام اس یزید کے مقابلے میں آئے کیوں؟ کس مقصد کے لیے امام علی مقام نے سارا کنبہ قربان کر دیا؟ بھئی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، دنیا کی کتنی سہولتیں مل جاتی، آپ بھی بچ جاتے، آپ کا کنبہ بھی بچ جاتا. لیکن نہیں، امام علی مقام نے فرمایا مجھے جس یزید کے ہاتھ پر بیعت لینے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یزید فاسق ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، ناچ گانے کروانے والا ہے. آج جو لوگ صرف نماز
کبھی کبھار پڑھتے ہیں یا صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں ہفتے کے بعد، یا رمضان میں وہ مسجد میں نظر آتے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں یزید صرف جمعہ پڑھتا نہیں تھا بلکہ دمشق کی جامع مسجد میں وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا۔ اگر جمعہ پڑھنا صرف کمال ہے تو جو یزید جس کے خلاف ہم نعرے لگاتے ہیں یقیناً وہ بدبخت ہے، وہ تو جمعے کی دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتا تھا، پھر وہ ہم سے پھر ٹھیک ہوا نا۔ پھر صرف نماز پڑھ لینا، یہ نعرے کبھی کبھار نماز پڑھ لینا، کبھی کبھار یا صرف جمعہ پڑھ لینا یا صرف رمضان، یہ عالی شان مسجدیں صرف رمضان کے لیے بنی ہیں، یہ صرف جمعوں کے لیے بنی ہیں۔ بھائی ٹینٹ ہی لگا لیتے 5000 کا ہر جمعے والے دن۔ جانب لاؤں گا غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو آنا تارکن فیکم الثقلین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ ذرا تصور کریں، میں ترنم لگانے کا میرا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں ہے، میں جلدی سے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذرا تصور کرو جن دو چیزوں کو میرے حضور بھی بھاری فرما رہے ہیں وہ کتنی اہم ہیں۔ کون سی ہے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ تعالی فیہ الہدی والنور، فرمایا پہلی کتاب اللہ رب العالمین کی پاک کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے رشتہ جوڑنے کے لیے امت کو ترغیب دی۔ آج ہماری مسجدوں میں الماریاں بھری پڑی ہیں، ذرا سے کوئی فوتگی ہو گئی، ذرا بھی کوئی معاملہ ہو گیا، 2-4 قرآن پاک اٹھا کے مولوی صاحب یہ مسجد میں رکھ دیں۔ میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، لوگ جناب ذرا ذرا سے معاملات قرآن پاک لے کر آ جاتے ہیں، مولوی صاحب مسجد میں رکھ دیں۔ اکثر میں لوگوں کو پکڑ کے کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہتے جی ادھر لوگ پڑھیں گے۔ میں نے کہا وہ پڑھنے والے گئے، ادھر جمعے کا مولوی صاحب سلام دوسرا بھی پھیر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اٹھ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ خطبے کے لیے مولوی صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اس وقت داخل ہو رہتے ہیں، دوسرا سلام ابھی پھر بھی رہا ہوتا ہے، دعا بھی لوگ نہیں مانگتے، وہ باہر چھلانگے، پتہ نہیں کہاں حلوہ پکیا ہوا ہے، چاہ پکی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہو جیسی نسنے نے چکر ہے جو نے۔ ہماری حالت یہ ہے تو قرآن کون پڑھے گا؟ ادھر الماریاں پڑی پڑی ہیں۔ حسن صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں ادھر کوئی آپ کی مسجد میں اس فجر کی نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد 10-15 گھنٹے قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے یقیناً، یا زیادہ سے زیادہ ایک قدم بابا ہی نکل آئے گا، ٹھیک ہے، جوان تو مجھے نہیں، یقیناً نہیں، میں جہاں تک میرا یقین ہے۔ بھائی آج اس موبائل جیسی نحوست نے ہمیں ایسا گمراہ کر دیا ہے، ہم سوشل میڈیا سے اس وقت دین لے رہے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں سب کچھ یہی۔ بھائی میرے حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کوئی تقریر کے جوہر نہیں دکھا رہا، ان جملوں کو ذرا توجہ کے ساتھ دل پہ لکھیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا لوگوں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ حاجی کہتے ہیں قرآن پڑھے ابھی تو قرآن کے ٹکر دیسی، تم خدا کی قسم قرآن کو اس لیے پڑھو کہ یہ رب کا کلام ہے، ہم پڑھیں گے ہماری ساری مشکلیں دور ہوں گی، تم اسے اعتقاد اور یقین کو رکھ کر پڑھو تو صحیح، میرا رب اس قرآن کے صدقے تمہاری ساری مشکلیں دور فرما دے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ بابوری مرسن یا تاں قرآن پڑھے جیسی، یا کوئی مولوی صاحب روزے چ کوئی جناب ترغیب دے دی تو پہلے 5-4 دن چ کوئی پڑھا گیا تو پڑھا گیا، اس تو علاوہ ہون قرآن بھائی پڑھنے والے بابے مر گئے، وہ جوان دنیا چو چلے گئے، ہم تو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آن کرتے ہیں بھائی کیڑا واٹس ایپ نہ پہلا میسج آیا تکاں تے صحیح۔ اوئے اللہ کے بندے، رب کا جو اتنا بڑا پیغام میرے اور تیرے پاس آیا جس میں میرے اور تیرے لیے ہدایت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں، آگے دوسرا حصہ سنیں، فرمایا دوسری چیز میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان دو چیزوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج المیہ یہ ہے کسی نے قرآن کا دامن تو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، قرآن تو بڑا خوبصورت پڑھتا ہے لیکن سینے میں بغض اہل بیت پڑھ رہا ہے۔ کسی نے اہل بیت کی محبت کو تو سینے میں جگہ دی لیکن دوسری جانب قرآن کے سپارے بھی پورے نہ مانے، دوسری جانب یہ عقیدہ رکھا کہ قرآن تو بدل چکا۔ میں نے کہا اے بدبخت، میرا رب تو فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کے نگہبان بھی ہم ہیں۔ تو کہتا ہے قرآن بدل چکا، اس کا مطلب ہے رب کی حفاظت پر تجھے یقین نہیں ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، کسی نے اہل بیت چھوڑ دیا، کسی نے قرآن چھوڑ دیا۔ سنیو اللہ کی قسم تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ یقین جانیے جب تک آپ کے دل میں کسی بھی پاکیزہ نسبت کا
توہین نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. 2 حدیثوں کا مزید خلاصہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. سنیے ذرا توجہ کے ساتھ, 2 حدیثوں کا خلاصہ اور میری گفتگو ختم. تقریر کو لمبی چوڑی نہیں ہوتی, تقریر 2 جملے میں بھی سمجھ آ جائے, بس تقریر کافی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کے فرمایا, کیا؟ کعبے کا دروازہ پکڑ کے فرمایا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہیں. فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ ہدایت پا گیا, وہ نجات پا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوئی, نفرت نہ ہوئی, بغض نہ ہوا, فرمایا وہ نجات پا گیا. اور حضرت سیدنا عمر, ہائے 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 ہائے, کہہ دو نا سبحان اللہ. نام عمر آئے, سنی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے, وہ سنی نہیں ہے, اس کے دل میں کوڑ ہے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. نام عمر آئے, پہلے حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان رستے بدلتا تھا. اللہ کی قسم آج نام عمر لو, شیطان ادھر بھی آج سے بھی بھاگ جائے گا, بھاگ جائے گا, اتنی نام عمر میں طاقت ہے. میں نے دیکھا نام عمر کے پوسٹر لگے ہوئے تھے, کچھ لوگ نیچے سے نہیں گزرے, اوپر نام عمر لکھا ہوا ہے. اونچے آنکھوں سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر, وہ عمر جس کی زبان پر میرے حضور نے فرمایا حق بولتا ہے, وہ عمر جس کی تائید میں, جس کی رائے کے مطابق کم و بیش قرآن کی 21 آیتیں نازل ہوئی. حضرت عمر فرماتے ہیں, میں نے, آپ پچھلی حدیث کو بھی یاد رکھیے گا, اس کو بھی سنیے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس پرفتن دور میں آج صحابہ کرام سے بغض کی بھی بڑی بیماری عام ہو چکی ہے. لوگ اپنی جناب یہ گندی عقل لے کر صحابہ کرام کے ایمان کو ناپ تول رہے ہیں. میں نے کہا تیری ایسی عقل ہم کتے کی بھی آگے نہ ڈالیں, اس لیے وہ کتا ضرور ہے, صحابہ کا بے ادب اور گستاخ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ہم گناہگار ہو سکتے ہیں, ہمارے اندر دیگر بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن کسی پاکیزہ نسبت کی بے ادبی, اگر کسی پاکیزہ نسبت کا جناب والا غلط خیال, غلط گمان آپ کے اور میرے ذہن میں آ گیا, اللہ کی قسم اللہ پاک ہماری نمازوں کو نہیں دیکھے گا. میرے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا, حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دو سبحان اللہ. آخری نقطہ, حضرت امام فخر الدین رازی ان دونوں حدیث کو رکھتے ہوئے سامنے آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ یہ اہل بیت کے بھی با ادب ہیں اور حضور کے صحابہ کی بھی با ادب ہیں. اونچی آپ کو ایک باری سبحان اللہ. حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سنیوں کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ ان کے یہ اہل بیت نبوت کے بھی با ادب ہیں اور حضور کے صحابہ کے بھی با ادب ہیں. کسی صحابی کی کوئی تفریق نہیں کرنی, یہ بات یاد رکھنا. ٹائم تھوڑا نہیں, میں بہت ڈاڑیاں گلا کرنی ہے. کسی صحابی کی بھی تفریق, سارے صحابہ کلهم وعد اللہ الحسنى, اس جملے سے آپ کسی صحابی کو یا نکال کر دکھائیں, یا صحابیت سے کسی کو نکالیں, یا جو صحابی ہیں ان پر کامل یقین رکھیں کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اور میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. میں ترنم کے ساتھ اگر پڑھوں اس کے بعد گفتگو ختم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اہل بیت کی کشتی میں ہم سوار ہیں, یعنی ان کی محبت ہمارے سینوں میں, کشتی میں سوار ہو کے وہ جو ہدایت کے ستارے ہیں نا, ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. جس کے جی میں آئے وہی پا کے چلے روشنی. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. آج کے بیان سے نیت کر کے اٹھیں, چند باتیں جو میں نے صحیح کہی ہیں نا اس پر میں اور آپ عمل کریں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے. میں نہیں کہتا قرآن کا روز آپ 1 سپارہ پڑھ دیں, 2 رکوع ہی کم از کم پڑھ دیں, لیکن پڑھیں ضرور. یہ قرآن شفاعت کرے گا پڑھنے والوں کی. قرآن کی آج تلاوت کریں. امام علی مقام اور دیگر جو آپ کے رفقا جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, ان کی سیرت کو اپنائیں, تب جا کر ہم حسینی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو امام حسین کی صورت و سیرت کو اپنانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وما علینا